ناظرین کرام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کو محبوب ہے۔ سنن ابو داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو زیب نہیں دیتا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے اور رزق کی تلاش نہ کرے اور یہ کہتا رہے کہ اللہ ہمیں رزق عطا کر۔ تم کو محنت اور جد و جہد کرنی ہے، اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ آسمان سونا چاندی نہیں برساتا۔ ایک اور موقع پر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محنت کش اللہ کا دوست ہے، اور ایک اور مقام پر ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا ایندھن بنے گا۔ امام غزالی علیہ رحمہ کیمیائے سعادت میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ذکر کیا کہ فلاں شخص قائم اللیل اور صائم النہار ہے، دن رات یاد الہی میں مشغول رہتا ہے اور کسی سے سروکار نہیں رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ پھر وہ کھاتا کہاں سے ہے؟ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اس کا ایک بھائی ہے جو کماتا ہے، وہ خود بھی کھاتا ہے اور اسے بھی کھلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اس کا بھائی اس سے بہتر ہے۔ روایت ہے کہ ایک بزرگ رزق کی تلاش میں گھر سے نکلے تو راستے میں جنگل آ گیا۔ انہوں نے جنگل میں ایک معذور لومڑی کو دیکھا، اس کے پنجوں میں کوئی نقص تھا جس کے باعث وہ لنگڑا کر چلتی تھی۔ ان بزرگ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ یہ لومڑی کس طرح سے شکار کرتی ہوگی اور کس طرح اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہوگی۔ وہ جھاڑیوں میں چھپ کر لومڑی کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینے لگے کہ بھئی دیکھیں یہ لومڑی کس طرح سے اپنا رزق حاصل کرتی ہے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک شیر نمودار ہوا، اس نے ایک ہرن کو اپنے جبڑوں میں جکڑا ہوا تھا، دبوچا ہوا تھا۔ جب شیر کا پیٹ پوری طرح بھر گیا تو وہ ہرن کی باقیات کو چھوڑ کر جھاڑیوں میں کہیں غائب ہو گیا۔ وہ لومڑی جو کہیں چھپ گئی تھی نمودار ہوئی اور ہرن کے باقی اعضاء سے اپنی بھوک مٹانے لگی، اور تھوڑی دیر کے بعد جھاڑیوں میں وہ بھی گم ہو گئی۔ اگلے دن وہ لومڑی پھر اسی مقام پر آئی اور باقی ماندہ اعضاء چبانے لگی۔ غرض کے کچھ دن اس نے اسی طرح بسر کیے۔ اس واقعے سے اس بزرگ نے یہ نتیجہ نکالا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی مخلوق کو رزق دینے کا وعدہ فرمایا ہے، لہٰذا اس کے لیے روزانہ کی دوڑ و دھوپ بیکار ہے، لہٰذا اب میں بھی اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اپنے گھر میں انتظار کروں گا۔ ناظرین، اللہ جب ہاتھی جیسے بے پناہ بسیار خور کو اس کی ضرورت کے مطابق رزق فراہم کرتا ہے تو ان بزرگ نے سوچا کہ میں بھی یہی سوچ لوں کہ جب وہاں رزق مل سکتا ہے تو پھر مجھے رزق کیوں نہیں دے گا۔ حالانکہ ہاتھی نہ تو اپنے رزق کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے نہ فصل اگاتا ہے، اسے بھی تو رزق وافر مقدار میں مل ہی جاتا ہے۔ لہٰذا یہ خیال دل میں لا کر بزرگ نے پوری طرح خود کو یاد الہی میں غرق کر لیا۔ روزی روٹی کی فکر سے خود کو یکسر بے نیاز کر لیا اور اپنے حصے کے رزق کا انتظار کرنے لگے۔ دن پر دن گزرتے گئے، کوئی ملنے والا بھی ان کی جھوپڑی میں نہیں آیا۔ بھوک کے مارے ان کی حالت بگڑ گئی، نقاہت سے جسم کی ہڈیاں ابھر آئیں۔ اچانک پردہ غیب سے ایک ندا سنائی دی، اے بزرگ، تم نے خود کو معذور لومڑی بنانا کیوں گوارا کر لیا؟ تم نے وہ شیر بننا کیوں گوارا نہیں کیا جو دوسرے جانوروں کے رزق کا ذریعہ بنتا ہے؟ محتاجی کوئی ہنر نہیں ناظرین، بلکہ عیب ہے۔ ندا یہ آ رہی تھی کہ اللہ نے تمہیں صحت مند جسم عطا کیا ہے، تم کیوں اپنے لیے اور دوسرے محتاجوں کے لیے رزق کا ذریعہ نہیں بنتے؟ ندا آ رہی تھی، کیا تم معذور لومڑی کی طرح شیر کے ٹکڑوں پر جینا چاہتے ہو، یا اس شیر کی طرح جینا چاہتے ہو جو معذور لومڑی کے رزق کا ذریعہ بنا؟ ندا اب بھی آ رہی ہے ہم سب کے لیے کہ ہمیں شیر کی طرح جینا چاہیے، معذور لومڑی کی طرح نہیں۔